ابھی جو ہیں آپ بتا رہی ہیں کہ جو دو بڑی آرگنائزیشن ہیں ایکسٹریم کامرس اور انیبلرز, یہ لیڈرز ہیں مارکیٹ میں وی اے کی ٹریننگز دینے میں. یس بٹ ایز فار ایز آئی نو یار, یہ لوگ تو جو آئے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو بزنس شروع کرانے ہیں اور ان کو اپنی جو پروڈکٹ لانچز ہیں, ان کی جو پرائیویٹ لیبل پروڈکٹ ہیں, ان پہ لوگوں کو سکھانا ہے. ایون مجھے یاد پڑتا ہے ایکسٹریم ای کامرس کا بھی یہی بزنس ماڈل تھا اسٹارٹ میں, اور انیبلرز کا بھی تھا. دے ور ٹریننگ پیپل ٹو بیکم سیلرز آن امیزون اینڈ ای بے. ڈڈ دے شفٹ دیئر انٹرسٹ یا کیا ہوا؟ بیکاز ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سمندر ہے وی ایس کا جو کہ پروڈیوس ہوئے جا رہا ہے. اور میرے خیال میں اب تو جس طرح آپ انیبلرز کا بتا رہی ہیں, ان کا بھی وی ایس کا کورس ہے اور ایکسٹریم کامرس والوں کا بھی ہے, اور ہر ایک نے تقریباً لانچ کر دیا. اب تو میرے خیال میں آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل کہ تقریباً کچھ 100 کے اراؤنڈ کمپنیاں ہیں جو کہ امیزون کی اسپیس میں ٹریننگز دے رہی ہیں. بٹ موسٹ آف دیم جو ہیں یہ آپ کا ورچوئل اسسٹنٹ ہی بنا رہے ہیں. صحیح ہے, بٹ that many VAs when there are like no business owners, business creators نہیں ہیں, business owners نہیں ہیں, لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے فوج ہے. تو یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, تو کوئی انمپلائمنٹ کا خطرہ, کوئی بے روزگاری کا خطرہ, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ٹرین ہوئے جا رہے ہیں اور یہ پھر ان کو نوکریاں ہی نہیں مل رہی. نوکریاں ان اے سینس کوئی ورچولی ان کو ہائر ہی نہیں کر رہا کہ کسی سیلر کی یہ اسسٹ کریں آن لائن ایکٹیویٹیز میں. سو ہاؤ از ایوری تھنگ ٹرننگ آؤٹ ٹو بی؟ اس میں ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ دے شفٹڈ دیئر ماڈل. بیسیکلی یو سی کے پاکستان کے لوگوں کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں ہوں, جیسے میں ابھی یونیورسٹی لیول پہ ہوں یا کوئی جاب کر رہا ہے, اس کے پاس تھاؤزنڈز آف ڈالرس کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی لگانے کے لیے. اور ایسی انویسٹمنٹ جس پہ یہ آرگنائزیشنز کہتے ہیں رسک کے بہت چانسز ہیں, ٹھیک ہے, پیسے لگائیں اور بھول جائیں بعد میں کہ آپ کو ریٹرن بھی مل رہا ہے اتنی جلدی. تو یہ پھر آپ کو سکھا کے آ رہے ہیں کہ بھول جائیں پیسے, مطلب کہ اگر رسک اتنا ہائی ہے تو ان ٹریننگز کا تو فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسک کم ہو جائے نا, رادر دین میں یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھوں اور میں نے دیکھا بھائی یار سامنے والا تو $10,000 بنا رہا ہے, بس میں بھی گوگل پر آرٹیکل پڑھتا ہوں اور مختلف بلاگس پڑھتا ہوں اور یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا ہوں اور اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں نا. رسک بہت زیادہ, میں تو شاید یہاں پر مجھے کہنا چاہیے کہ میرے فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہیں ورسز اگر میں کسی پراپر کورس میں آتا ہوں, جو کہ لاسٹ ٹائم مجھے پتا ہے کہ ایکسٹریم کامرس میں نے اپنی 2-3 کزنس کو انرول کیا تھا. آئی تھنک کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کچھ $1,200 کا ان کا بوٹ کیمپ ہے, رائٹ. اور ورسز جو انیبلرز کا ہے آئی تھنک آئی ڈونٹ نو 50,000 کا 60,000 کا جتنے کا بھی ہے. اف یو آر چارجنگ دیٹ ہائی فیسز تو اس میں بھی اگر آپ یہ کہو کہ یار آپ کے 90% جو ہیں بزنسز آپ پیسے بھول جاؤ, تو پھر وہ بندہ آ کیوں رہا ہے آپ کے پاس؟ آپ ایٹ لیسٹ کچھ تو کرو, رسک تو کم کرو. آپ اتنا اسکل کر دو اسٹوڈنٹ کو کہ رسک 90% سے 50 پہ تو آ جائے. صحیح ہے, بزنس ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ رسک ختم نہیں ہو سکتا, بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ 50% پہ آ جائے, 40 پہ آ جائے, تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے یار کہ آدھے تو سکسیزفل ہوتے ہیں. سو واٹس گوئنگ آن لائک ان دیز training courses, because I have seen you were a representative of Enablers Office of Sialkot, yes, where you were empowering the youth, both men and women. تو did you see کہ یار کوئی کورسز کا فائدہ نہیں ہے یا کورسز اتنے ویلیویبل نہیں ہیں کہ یہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں؟ صحیح ہے, لیکن یار آپ یہ بات کہہ رہی ہو نا کہ پیسے زیادہ لگتے ہیں کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے. میں ان گروپس میں پڑھ رہا تھا کہ بلکہ مجھے کون بتا رہا تھا, کوئی بتا رہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, CEO لیول کے بندے, یار کہ لوگوں کے پاس دڑ پیسہ ہے, لوگوں کے پاس تو پیسہ بھرا ہوا ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تگڑا سا بندہ ملے اور ہم اس پہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں, انویسٹمنٹ ہم کریں گے لیکن ہمیں اسکلفل بندہ چاہیے. تو یہاں پر تو آپ والی بات کہ یار جو PL ہے وہ بڑا رسکی بزنس ماڈل ہے اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو وہ تو ان CEO صاحب نے یہ کہہ کر حل کر دیا کہ انویسٹرز مارکیٹ میں بہت ہیں, صرف اسکلفل لوگ نہیں ہیں. لیکن اسکلفل لوگ تو انہوں نے پروڈیوس کرنے تھے نا, کر رہے ہیں نا, بلکہ یہ جو پروڈیوس کرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکلفل. میرے خیال میں انیبلرز کے گروپ میں کچھ 1 ملین سے اوپر بندہ ہو گیا ہے, ایکسٹریم کامرس کے گروپ میں کچھ 1 ملین سے اوپر ہو گیا ہے, اور میرے خیال میں جو تیسرے نمبر پر جن کو میں دیکھتا ہوں حذیفہ علی ہیں جو ایک ایکسٹریم سکسیس پاکستان کے CEO ہیں.
اللہ مجھے غلط نہ کرے کچھ 2 لاکھ بندہ تو ان کے گروپ میں بھی ہوگا. بائی ہیونگ سو مینی اسٹوڈنٹس, بائی ہیونگ 99 پلس آرگنائزیشن ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا نا یار, اب تو مجھے میرے خیال میں پیسوں کی ڈالرز کی بارش ہونی چاہیے تھی. لائک ملین بندہ, چلو 2 ملین بھی مت کرو, ہم یہ کہیں گے کہ یار جو انیبلرز کے گروپ میں وہ ایکسٹریم کامرس کے گروپ ہے, 1 ملین بندے میں سے اگر میں آپ سے رفلی پوچھوں کہ انیبلرز یا ایکسٹریم والوں نے کتنے لوگوں کو بزنس کریٹ کرنے میں, بزنس کھڑا کرنے میں مدد کی. کھڑا تو بزنس تو کیا ہوگا, لیکن اس کی سکسیس کے چانسز پر بات آتی ہے کہ کتنے لوگوں کے بزنس سکسیسفل گئے تھے پی ایل اور کتنے لوگوں کے بزنس فیلئر میں گئے تھے. ٹھیک ہے, وین یو ٹاک اباؤٹ دی آرگنائزیشن وی آلویز ٹاک اباؤٹ دی گڈ پارٹ. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے نا لیٹس موو ٹو دا گڈ پارٹ, تو اٹس گوئنگ ایوری ویئر کہ لیٹس موو ٹو دا ڈارک سائڈ وچ از ویری امپورٹنٹ, جو کہ ایون کہ آئی ہیو talked to people, سالکوٹ کے لوگ ہیں, I won't take their names, انہی آرگنائزیشنز کی کے پیچھے ہو کر they have like drawn their millions of dollars. ٹھیک ہے, it's like کہ آپ پیسے لے رہے ہیں اینڈ آپ کا ایک ایجوکیشن کا ذریعہ ہے کہ اس میں چانس ہوگا آپ کے گردے بڑے ہونے. اب آپ نے سکھایا یہ ہے, آپ اگلے بندے کو برین واش کر رہے ہیں. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. گردے بڑے ہونے چاہیے آپ کا بزنس کرنے کے لیے. بھائی اس کی جمع پونجی, بیگی بلی نہیں بننا, رونتی ہوئی بلی نہیں بننا کہ میرے پیسے ڈوب گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے برین واش کیا ہے سب کو. ٹھیک ہے, اور لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو وہ آپ کو جو فالو کر رہے ہیں اس کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ ایسے ہی اپنے پیسے کسی پہ کیوں لگا رہا ہے. اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گردے بڑے ہونے چاہیے, آپ کے رسک ٹیکر. اوبویسلی رسک ہوتا ہے بزنس کے اندر, لیکن اتنا رسک ہوتا ہے کہ اس کی ملینس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب رہی ہے. دس از سم تھنگ ایلس, لائک وی آر گوئنگ سم ویئر ایلس, وی اسٹارٹیڈ فرام سم ویئر ایلس. جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ہم لوگوں کے بزنس اسٹارٹ کریں گے جو ان کا ایم تھا. ٹھیک ہے, اینڈ ایک وہ جو پیوٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا, جب یہ چیز نہیں چل رہی ہوتی یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سکسیس کا ریٹ, آپ بتائیں کہ سکسیس کا ریٹ زیادہ ہوتا تو بزنس میرے لیے زیادہ پیسے جنریٹ کرتا یا میرے لیے وہ سروس والا 30,000 والا بچہ پیسے جنریٹ کرتا. اوبویسلی بزنس کرتا, میں اس کو ڈفرینٹ سروسز سے چارج کر سکتی ہوں ڈالرس کی. لیکن ایک پیوٹ پوائنٹ ہوتا ہے ہر اسٹارٹ اپ کا کہ جب ایک چیز نہیں ورک کرتی تو وی برنگ سم تھنگ ایلس ان ٹو دا مارکیٹ. تو یہ ٹریننگ سم تھنگ ایلس میں آئی. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہوا کہ بوٹ کیمپ کے اندر ان دے ٹیک یو انرول کرتے ہیں آپ, اور سب سے پہلے آپ چیزوں کہتے ہیں آپ ویڈیو سے سیکھیں. اب ایک بندہ $1,200 دے رہا ہے آپ کو, تو وہ ویڈیو سے لرن کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو لانچز میں ایڈ کیا جاتا ہے یا اس کی جو بھی ٹریننگز ہوتی ہیں. پھر اگر ہم انیبلرس کی بات کریں تو ان کی پراپر 2 مہینے کی کلاس ہوتی ہیں. 2 مہینے میں بھی ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اکاؤنٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس میں جو ریشو ہوتی ہے نا, اگر میں اپنی کلاس کی بات کروں تو جب میں تھی اس بیچ میں دیر ور 30 اسٹوڈنٹس اینڈ ہارڈلی 4 آف دیم ور سکسیزفل انکلوڈنگ می, جس کو بعد میں آئی بیکم ریپرزینٹیو. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ریشو اتنی زیادہ کم کیوں ہے, جبکہ یہ چیز اتنی مشکل تو نہیں ہے. دس از ناٹ سم تھنگ کہ جو کسی سے ہو نہ سکے. ڈیٹا سائنسز نہیں ہے, اے آئی نہیں ہے, اٹس جسٹ یو آر آپریٹنگ دا ٹولس. ٹھیک ہے, آپ ٹولس کو یوز کر رہے ہیں نا, سافٹ ویئر کو یوز کر رہے ہیں, امیزون کے سیلر سینٹرل کو. تو میجر جو ڈرا بیک ہے نا وہ یہ ہے کہ اب جو وی اے پروڈیوس کر رہے ہیں نا یہ لوگ, یا جو وی اے پروڈیوس ہو رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, وہ کریٹو نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو کتنے گوروں کے گروپ سے بین کر دیا گیا ہے پاکستانیوں کو, جسٹ بیکاز کہ وہ وی اے کر رہے تھے. کوئی پرابلم کا سلیوشن پوچھ رہا ہے, نیچے ہماری کامنٹس کی جو ہے نا وہ فوج لگی ہوئی ہے پاکستان کی. تو پراپر ان گروپس میں آیا تھا کہ پاکستانی وی ایز آر بلاکڈ ان دس گروپ. اٹ ہیپنڈ 2 to 3 times. ٹھیک ہے, اتنا مارکیٹ کے اندر انفلکس ہو گیا وی ایز کا کہ نہ ہی ہم کوالٹی پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہم کوالٹی مینٹین رکھ پا رہے ہیں. پہلی تو سب سے یہ بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ وی اے نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم کس میئرمنٹ کے اوپر ایک بچے کو وی اے کا کورس کرا رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ کوئی میئرمنٹ ہے, کوئی انٹرویوز ہیں, کوئی لیول آف انٹرسٹ ہے؟ فار ایگزامپل آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے فوٹوگرافی کا انٹرسٹ ہے, تو کیا میں آپ کو وی اے کا کورس بیچوں؟ would I suggest you کہ آپ وی اے کا کورس کروں؟ بٹ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ وی اے کا کورس کریں. ٹھیک ہے, بیکاز اٹ از سم تھنگ آئی ایم سیلنگ. Have you seen this practice happening in the market? It is not happening in the market, that people are not, catering the students on the level of their interest. They are just selling what they are selling. اپنا کورس بیچ رہے ہیں. That is what you have.
کیونکہ لاسٹ ٹائم آئی ہیو چیک نا وتھ آل دا بگ آرگنائزیشن وین اٹ کمس ٹو لائک دس ای کامرس تھنگ. تو لاسٹ ٹائم آئی چیک دا میکسیمم ایڈمیشنز جو ہو رہے تھے نا تو وہ یہ وی اے کے کورس نہیں ہو رہے تھے. میں مطلب کہ خواہ انیبلرس کے ہوں، خواہ ایکسٹریم کامرس کے ہوں، خواہ کسی کے بھی ہو، لاسٹ ٹائم آئی چیک دس واز لائک دا مین ریونیو جنریٹر فار دیز آرگنائزیشن، جس میں یہ انرولمنٹس کر رہے تھے اور بس ان کو یہ سکھائے جاؤ کہ کس طرح آپ نے دوسرے لوگوں کو ورچولی اسسٹ کر کے اور ایک ماہانہ آمدنی کمائی ہے. وین انیشلی دا گول واز ٹو برنگ بلینز آف ڈالرز ٹو دا کنٹری. ڈو یو تھنک کہ بائی کریٹنگ سو مینی virtual assistants یا these remote workers can we make Pakistan a $1 billion economy؟ خیر $1 billion economy سے تو پاکستان کی بات نہیں کریں، ای کامرس ایز دا ریسورس یا سورس آف جنریٹنگ بلینس فار پاکستان. $200 کر کے یار آپ کتنا کر لو گے یار آپ. اٹس جسٹ لائک کہ ہم نے نا لوگوں کو ایک اسکل کے پیچھے لگا دیا جو کہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، جس میں گروتھ کے چانسز بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اتنے زیادہ اس میں سے پیسے نہیں نکال سکتا. ہر ایک کی کیپیبلٹی ہوتی ہے نا کام کرنے کی. کچھ لوگ ایجنسیز بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اس ایجنسیز میں کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سارے لوگ ایجنسیز بنا کے نہیں بیٹھیں گے. اٹ ڈپینڈس کہ کون کس لیول کے اوپر گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے. تو یہ جو آپ نے کویشچن کیا نا، اٹس اے ویری گڈ کویشچن. ابھی جو ڈیمانڈ ہے نا پوری دنیا میں شاید روبوٹکس کی ہوگی، اے آئی کی ہوگی، اس کے بعد آئی ٹی میں کافی زیادہ اسکلز ہوں گے. اب امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے، اس کی 18 سے بے شک 100 مارکیٹ پلیسز بھی بن جائیں، ٹھیک ہے، لیکن کتنا ہی ایکسپیکٹ کر لیں گے کہ آپ ایک بندہ، میں جیسے ہوں، ٹھیک ہے، میں نکلی ہوں یونیورسٹی لیول سے اندر، میرے بڑے بڑے خواب ہیں کہ آئی ہیو ٹو بلڈ اے ہوم فار مائی سیلف، آئی ہیو ٹو گیٹ اے کار فار مائی سیلف. میں نے اپنی زندگی کی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں نا، مائزولز ہرارکی کہتے ہیں اس کو، مجھے ایگزیکٹ ورڈ بھول گیا، جس میں آپ اپنے شیلٹر اور فوڈ کو پہلے دیکھتے ہیں اور باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. ہم لوگ اپنے فوڈ اور شیلٹر سے اوپر ہی نہیں نکلتے، ٹھیک ہے. ہم ان کی بیسک نیسیسٹیز کو ہی پورا کرتے رہ جاتے ہیں، جو کہ یہ اسکلز ہمیں سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے بیسک نیسیسٹیز کو کس طرح پورا کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے گرو کیسے کرنا ہے. دیر از نتھنگ دیٹ ول ہیلپ یو مارکیٹ کے اندر کہ آپ نے اس میں گروتھ کو کیسے پکڑنی ہے. سنی علی سیز کہ آپ ایجنسیز کریٹ کر لینا، آپ کو اسکل آ گیا، آپ ایک ایجنسی بنائیں، آپ 5-6 بچے ہائر کر لیں. اب وہ ایجنسیز وین آئی اسٹارٹیڈ مائی اون ایجنسی، یو کانٹ بلیو کہ مجھے یہی سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کا فائنینس کیسے مینیج کروں، میں اس کو آٹومیشن میں کیسے لے کر آؤں. اینڈ اٹ واز آلموسٹ کہ میں اس کو فیلئر کی طرف لے کر جا رہی ہوں. لائک ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے رسک ٹیکر بننا ہے، لیکن دے آر سرٹن میجرمنٹس کہ آپ نے اس رسک کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے. آپ کے فائنینس ایسے ہونے چاہیے، آپ کا اسٹارٹ اپ ایسے ہونا چاہیے، آپ اسٹارٹ اپ کی ایویلویشن ایسے کریں. آپ انویسٹر سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ کی اسٹارٹ اپ کی ایویلویشن کتنی ہے. نتھنگ، یو آر جسٹ ایجوکیٹنگ سم کورس جیسے ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از نتھنگ ڈفرینٹ دین دیٹ. آپ کا سلائڈس کا نالج ہوتا ہے کچھ. اب انہوں نے جو ہے وہ لانچ کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ ہم آپ کو لائیو لانچ کا ایکسپیرینس دیں گے، وہ بھی دکھا کر. بٹ دا اسٹوڈنٹ از ناٹ ڈوئنگ. آپ اسائنمنٹس کر لیں گے، آپ کتنا کو اس سے لرن کر کے مارکیٹ کے اندر کتنی کی کوالٹی لے کر آ سکتے ہیں. سو اٹس جسٹ جو بندے آ رہے ہیں نا دیٹ آر کمنگ آن دا بیسڈ آف ہائپ وچ از ان دا مارکیٹ کہ وی اے بننا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کی جو کہانی جو بیچارے رو رہے ہیں نا، وہ دیٹ نیور کمز ٹو دی وہ بیہائنڈ دا سینز رہتی ہے، وہ سامنے نہیں آ پا رہی. شاید لوگ اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے دیٹ دے شوڈ برنگ ٹروتھ، اور یا کچھ جو ہے یہ دیز آرگنائزیشنز آر ناٹ لیٹنگ دیم کم ان ٹو دا فرنٹ اینڈ لیٹ ایوری بڈی نوز دیٹ کہ ہر ایک کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اینڈ وی شوڈ سوئچ ٹو دوز اسکلز جو کہ ہائیلی ڈیمانڈنگ اور ہائیلی پیئنگ اسکل ہیں، جس میں سے یہ اب وی اے تو بالکل بھی نہیں ہے. بیکاز دیر آر اے لاٹ آف نمبر لائک تھاؤزنڈز آف وی ایز ان دا مارکیٹ. اور اگر آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات کریں تو کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں بیچارے کورس کرنے کے بعد کہ ہمیں کام نہیں مل رہا، ٹھیک ہے. اگر ان کی اپنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے، فائیور پہ آپ جائیں، پاکستانی آپ کو بھرا وی اے کا ایک ورڈ ٹائپ کر لیں فائیور کے اوپر، یو ول سی دیٹ ہر بچے نے گگ بنا کے چھوڑی ہوئی ہے، تو اتنی سپلائی پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے کہ پیپل آر ناٹ کنسیڈرنگ کہ یہ لوگ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. کتنے ہو گئے ہوں گے یار پاکستان میں ویسے بھی ہے کوئی رف آئیڈیا یار؟ 1 لاکھ 90 آرگنائزیشنز ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بیچ میں بھی 30 اسٹوڈنٹ ایوریج لیں اور 2 months کے بعد بیچ اسٹارٹ ہو، تو یو کین کیلکولیٹ. اینڈ جو انیبلرز ہیں وہ بیک ٹو بیک چلتے رہتے ہیں، وہ 2 months بعد. میرے خیال میں ان کا تو مین ریونیو جنریٹر جو ہے وہ وی اے کی ٹریننگ ہی ہے، شاید پی ایل کی ہو
لیکن بوٹ کیمپ کی اب کم کر دیا انہوں نے, اتنے اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ان کے پاس, لیکن وی اے از گوئنگ ہائر. یہ میں بھی انہوں نے وہ دے دیے نا 2-3 آپشنز, ایف بی اے ماسٹری. کون سا ثاقب کی پوسٹ میرے نظر سے گزری یا کسی نے شیئر کی تھی کہ یار مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے لیکن ہم پھر بھی اپنے کورسز کے پرائس نہیں بڑھا رہے. میں نے کہا اچھا اب مہنگائی کے ساتھ کورسز کے پرائس بھی بڑھیں گے. آپ کا وی اے کا کورس کب آ رہا ہے؟ میرا ہاں میں نے ٹریننگز دینی ہوتی تو شاید میں نیبرز کے ساتھ ہی ٹریننگز دے دیتی. ویسے ٹریننگز دی ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ تھیں؟ I never did it. آپ اپنا کام کرتی تھی اور بس اپنی سروسز دیتی تھی اور ان کو ایز اے والنٹیئر میں فیمیل امپاورمنٹ. میرے خیال میں جو ان کے سب سے ایکٹیو ایمبیسڈر کہہ لو یا وہ کہہ لو, ایک تو مجھے کراچی والا لگتا ہے, خلیل نام ہے اس کا, دانش خلیل. یس, دانش ہو گیا, اور کون کون ہے, اماد ہو گیا جو یہاں اسلام آباد کا, ہر ایک ساجاد ہے یا ساجد, he left enablers, he started his own. اور ایک دوسرا ہے شاہ جہاں, وہ تو بیسیکلی میرا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا, ہاں وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس کی کچھ اس وقت لانچز فیل جا رہی تھی, تو مجھے کہتا ہے کہ ایسا نہیں بھائی کون سی جوائن کروں. میں نے کہا یار جو سی جوائن کرنی ہے, چیز تو ایک ہی سکھا رہے ہیں. تو پھر آئی تھنک ہی جوائن, اور ایک آپ کے بورڈ پہ ایک اور شاداب شہاب, he left as well. کیوں آپ کو لوگ دھڑا دھڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنی ایجنسیاں کھولنے کے؟ آپ کو کیوں؟ I left it too. اسی وجہ سے جو ورک کلچر کی جو یہ بات ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ریسٹرکشن اور بڑی کھڑی نظر. نہیں ابھی جو ریسنٹلی شہاب کا مجھے پتا ہے, پشاور والے جو آپ کا لیفٹ کر کے گئے تھے, سجاد ہو گئے ہیں, شاہ جہان ہو گئے ہیں, آپ ہو گئی ہیں جنہوں نے انیبلرز کو لفٹ کیا ہے, اور کچھ اور بھی تھے ان کے, تو ان کی ریپلیسمنٹ میں اور لوگ آ گئے. یس. تو what was the reason for your to leave the organization Enablers? You were working with them for like 1 year? Yes. 1 سال تک. So were you a trainer? آپ کیا VA ٹرین کر رہی تھی, کیا کر رہی تھی? What was your main responsibility? I was not like a trainer that time. I was though given an opportunity but میں نے نہیں لی کیونکہ I was not interested in that. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی میں خود سیکھ رہی ہوں, تو جب تک میں خود اتنی کیپیبل نہیں ہوں میں کیا ہی نالج ڈلیور کر پاؤں گی. تو جس مقصد کے لیے میں نے جوائن کیا تھا دیٹ واز فیمیل امپاورمنٹ, کہ میں آئی کین, بیکاز میرے اسکلز اچھے ہیں کمیونیکیشن کے, مجھ میں کانفیڈینس ہے وچ آئی کین ڈلیور ٹو ادر پیپل, کیونکہ فیمیلز میں یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان کے کمیونیکیشن اسکلز بھی اچھے نہیں ہوتے اور ان کی لیک آف کانفیڈینس تو از دا میجر ایشو. تو میرا یہ اسٹیپ تھا کہ مائی ورڈس کین ہیلپ دیم فیل موٹیویٹیڈ, انسپائرڈ, تو وائی ناٹ آئی ڈو دیٹ. اینڈ ان کی آرگنائزیشن میں پیپل آر آلریڈی کمنگ, تو ایک آڈینس بلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آئی جوائنڈ اٹ. تو جوائن کرنے کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. لیکن اسٹارٹ میں نا مجھے, میں جس بیک گراؤنڈ سے آئی تھی, یا میں نے جب یہ پڑھنا لکھنا کہہ یہ وی اے کا کورس کیا تھا, تو میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو ایکسپلور کرتی تھی, جیسے ایکسٹریم کامرس ہو گیا, آئی میڈ سم گڈ فرینڈس دیئر. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہو گئیں, تو میرے ان کے نا کافی نیٹ ورکنگ میں آئی ایم گڈ ان نیٹ ورکنگ. تو تب نا نیا کلب ہاؤس آیا, تو یہ سیشنز ہوا کرتے تھے کلب ہاؤس پہ. تو کسی دن سنی علی آ جاتے تھے اور وہ نا سیشن کنڈکٹ کیا کرتے تھے جس میں وہ لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے کلب ہاؤس پہ. تو مجھے ہوتا تھا کہ میں اس میں جا کر بیٹھوں, دیکھوں کہ وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ, سو آئی کین ریلیٹ دیٹ کہ وٹ از ایکچولی گوئنگ آن ان دا ای کامرس ورلڈ رادر دین انیبلرز. وہ تو اس میں اس پول میں ہی تھی. سو کیا ہوا کہ میں اس میں چلی گئی اور میں اس سیشن میں بیٹھ گئی. اب کیا ہوا کہ اس سیشنز میں شاید آڈینس میں کوئی لوگ ہوں گے, دے ٹک اسکرین شاٹس کہ میں ایکسٹریم کامرس کے سیشن میں بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی ٹائم گروپ ہمارے بنے ہوتے ہیں نا انیبلرز کی, جو اسٹاف اور جتنے بھی ٹیم ہوتی ہیں ان کے گروپس ہوتے ہیں, تو ان میں اسکرین شاٹس آ گئے کہ وائی یو ور ان دا کمپیٹیٹرز گروپ اینڈ وٹ ور یو ڈوئنگ دیئر. اینڈ آئی واز لائک کہ اس سے پہلے نا ان کے ایک اور ہیں ایکسٹریم کامرس کے عاطف, وہ سیشنز کنڈکٹ کرتے تھے, ہر ہفتے کیا کرتے تھے. تو میں اسپیشل اس میں جایا کرتی تھی اور مجھے چانس دیا کرتے. تو مجھے ہوتی ہے نا, آپ آڈینس کو اوپر بلاتے ہیں روم میں, ٹھیک ہے, وہ مجھے لائک دے گیو می اے چانس ٹو اسپیک, اور ہماری کافی اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوا کرتے تھے اس ٹائم کے اوپر کہ آپ نے ٹاسک ڈیلیگیٹ
डेलीगेट कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है. तो बट दे डिडंट अंडरस्टूड दिस थिंग एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि व्हाट यू वर एग्जैक्टली डूइंग इन द competitor session. I said I was just listening there and I obviously if I'm going, I'm representing UK enablers की कोई जो है वो रिप्रेजेंटेटिव आकर हमारी बात सुनिए या प्रोडक्टिव टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रही है. नॉन ऑफ यू इज़ डूइंग दैट टाइम ना. तो इसका इशू बना. तब से मुझे समझ आ गया कि रुशान समहाउ आज या कल यू हैव टू लीव इट बिकॉज तुम्हारी ग्रोथ जो है ना वो नहीं हो पाएगी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस में. खैर मैंने काम कंटिन्यू किया, मैं करती रही, सेशंस करती रही. इवन कि मुझे चीचावतनी जाना पड़ा, मैं वहाँ भी गई, ठीक है. एंड आई डिडंट टेक अ पेनी, ठीक है, and not even a single penny from them. So your main source was like your services, main your own services. My own services. वही आपका आ रहा था, आपको enablers या किसी भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सैलरी वगैरह नहीं मिल रही थी? Not even a single penny. बट क्यों, क्या enablers वाले अपने स्टाफ को सैलरी नहीं देते जो, because you are the Sialkot representative of enablers, तो कोई सैलरी वगैरह नहीं होती? इशू हुआ था, मैं उसको अभी ऑन स्क्रीन डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि रिप्रेजेंटेटिव व्हेन आई टॉक्ड कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए बिकॉज आई एम गिविंग यू माई टाइम एंड एवरीथिंग. तो ही सेड, जो इनके एम्बेसडर हैं खुरम, उन्होंने मुझे कहा कि आप ट्रेनिंग्स करा लें तो हम ट्रेनिंग्स के ऊपर आपको एक सर्टेन परसेंटेज दे दिया करेंगे. तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग्स, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम डूइंग. तो लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग व्हेन आई फील लाइक कि अब मेरा जो शौक होता है ना वो मैंने एम्पावरमेंट का, या मैंने अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लिया है. जब ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तब मुझे मोटिवेशनल स्पीकर का जो है वो जुनून आ रहा था कि मैं मोटिवेशनल स्पीचेस करूँ वगैरह वगैरह. इन्हीं सब के अंदर ऐसा रोके, ठीक है आप मुझे नहीं दे रहे, मुझे ट्रेनिंग्स नहीं करनी, आई एम गुड टू गो. मेरी सर्विसेज चल रही हैं, जो मेरे पास टाइम हुआ करेगा मैं आपको दे दिया करूँगी फॉर एम्पावरमेंट. कोई लाइव सेशन हो गया, कहीं जाना हो गया, तो इसमें ना ये स्टार्ट हो गया. फिर अब ये स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट होने के बाद ना अब मुझे फील हो रहा है कि दिस एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग सफोकेटेड. वो क्यों, वो कि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो एक्सट्रीम कॉमर्स के थे. लाइक सारे फ्रेंड्स दे यूज्ड टू गो टू इनक्यूबेटर एट वीकेंड्स, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाती थी बिकॉज आई वाज नॉट अलाउड टू गो, ठीक है. अब वो चीज़ क्यों नहीं जा रही भाई, बस मैंने जाके बैठना ही है. मैं आई एम नॉट यू नो सम काइंड ऑफ एजेंट और स्पाई किधर की बातें उधर हो रही हैं, समथिंग लाइक दैट. इवन दे थिंक टू दैट एक्सटेंट, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि मैं नहीं जाती थी उनमें. फिर उसके बाद गुजरता गया टाइम, गुजरता गया, आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये तो मुझे एक होता है ना, एक कुएं का मेंढक बन जाते हैं आप. मैं बाहर नहीं छलांग लगा पा रही, मैं दूसरे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, मैं अपनी नेटवर्किंग ग्रो नहीं कर पा रही अपनी फील्ड, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स नहीं करा रही थी. ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम देम. तो जो ट्रेनर्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर अर्निंग a lot of money from them, ठीक है. इनके बैचेस में 70 स्टूडेंट्स होते हैं एक टाइम के ऊपर, 30 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट ट्रेनर्स. तो जब आपको पास पैसे आ रहे हैं तो आप सेटिस्फाई हैं तो आप नहीं बोलते, ठीक है, आपकी ग्रोथ भी जा रही है, आप ओके हैं. लेकिन आई एम दैट ऑफ पर्सन जिसको पता था कि ट्रेनिंग्स इज़ नॉट माई फोर्टे, ये मैंने करना ही नहीं है, ठीक है. मैंने सर्विसेज देनी है और इसमें मैं एजेंसी बिल्ड करूँगी. आई वॉन्ट टू बी माई ओन, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन आइडेंटिटी, ठीक है. ये सबसे बड़ा मेरे साथ मसला होता था, क्योंकि जब मैंने बैक 2016 में स्टार्ट किया था ना, तब मैंने एक चीज़ खुद के साथ प्रॉमिस की थी कि आई विल बिकम माई ओन आइडेंटिटी, पीपल विल नो रुशान मलिक बाय हर नेम, ठीक है, ना ही कनेक्टिंग हर विद एनी ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग लाइक दैट. अब क्या हुआ कि आई वॉज इन्वाइटेड टू अ कॉन्फ्रेंस इन फैसलाबाद. वो चैम्बर की कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी. उसमें सारे चैम्बर, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर के लोग आए थे, उसमें प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज, और मुझे इनवाइट किया गया एज अ यंग अमेज़ॉन एंटरप्रेन्योर. मुझे इनवाइट किया गया वहाँ पे. तो मुझे इनविटेशन आया, मुझे उन्होंने पोस्टर भेजा, तो मैंने एज इट इज़ पोस्टर फेसबुक पे पोस्ट कर दिया. उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड ही टोल्ड मी, बेसिकली आई एम फ्रॉम सियालकोट एंड ही वाज फ्रॉम फैसलाबाद. तो उसने कहा कि डोंट यू थिंक दैट कि आपको इस पोस्टर के ऊपर इनेबलर्स का कहीं लोगो लगवाना चाहिए या कहीं उनको टैग, पोस्टर की बात हो रही है, करना चाहिए. आई सेड नहीं, why would I do that? Because they invited you, because you are an Amazon entrepreneur, not a representative of enablers. Yes, this was my exact words which I conveyed him, कि उन्होंने मुझे invite किया है as an individual, ठीक है. Why would I be doing that? नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या आप पे ये मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप जहाँ जाएँ आप इनेबलर्स को रिप्रेजेंट करें. एंड आई वाज लाइक
نہیں, I am an individual and I'm invited as an individual, and something can happen in my personal life as well. I can come to meet some clients. اگر کل کو میرے پاس کوئی ڈفرینٹ اپرچونیٹی آتی ہے, مجھے کسی انٹرنیشنل اسپیکر کے اسٹیج پہ انوائٹ کرتے ہیں, تو آئی ایم obliged ٹو ریپرزینٹ یور لوگو. آئی ایم این انڈیویجول اینڈ آئی ہیو کم تھرو دس آل دس اسٹیج, یہ سارا کور کر کے آئی ہوں لائک اپنی ایفرٹس کے اوپر, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ ٹیک اے سنگل پینی فرام یور سائڈ, ٹھیک ہے. پلس آپ سے میں کوئی سیلری نہیں لے رہی, اور بیکاز نہ میں ٹرینر ہوں تو میرا وہ کمیشن کٹ بھی نہیں بنتا ہے, تو میں تو آپ کو فری میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور آپ کے بچوں کو خاص کر فیمیل کو امپاور کر رہی ہوں آؤٹ آف مائی اون شوق, آؤٹ آف مائی اون شوق, ٹھیک ہے. ایون کہ آؤٹ آف مائی اون شوق, جیجا وطنی جانا پڑا, میں پیسے لگا کے وہاں جا رہی ہوں. کوئی پشاور میں سیشن ہو رہا ہے, میں پیسے لگا کے وہاں جا رہی ہوں, تو آئی ایم ناٹ ارننگ اینی تھنگ فرام دیم, ٹھیک ہے. میں نے صاف انکار کر دیا, میں نے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو put یا ask them to put the enablers logo over this conference. This is my conference. کیونکہ اس سے پہلے نا ایک تھا میرا ٹی وی چینل کے ساتھ تھا, روزی ٹی وی چینل تھا, اس کے ساتھ میرا شو تھا. تو میرے ایک اور مینٹور ہیں, ان کا نام ہے احمد منظور, وہ بلاک چین کے ہیں. میں ان کو اپنا مینٹور اس لیے کہتی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے میری زندگی میں بہت پوائنٹس کے اوپر گائیڈ کیا ہے. میں ان کے ساتھ اسپیکر تھی اس چینل میں. تو جب میں نے وہ آئی واز ڈن اسپیکنگ, ہی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ کہ روشان آپ نے بہت اچھا بولا لیکن دیر واز سم مسٹیک. میں نے کہا کیا غلطی ہو گئی ہے میرے سے. ہی سیڈ کہ روشان یو آر این انڈیویجول, آپ ہر جگہ یو آر ناٹ لائبل ٹو پریزینٹ یور آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ نام لے لیں, 2 دفعہ لے لیں, لیکن all the time you can't do that because you are an individual. You have to make your own audience. You have to realize people ke what Roshan Malik can do, none of them is able to do that.